العالمین شہنشاہ مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا، دو قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی نماز ان کے سروں سے تجاوز نہیں کرتی، یعنی مطلب کہ ان کی نماز قبول نہیں ہوتی، ان کی نماز انہیں کوئی بھی فائدہ نہیں دیتی، ان کا نماز پڑھنا نہ پڑھنا ایک برابر ہے۔ وہ کون سے دو قسم کے لوگ ہیں؟ پہلا میرے محبوب نے فرمایا، وہ غلام جو اپنے مالک سے بھاگ گیا یہاں تک کہ لوٹ آئے۔ جو غلام اپنے مالک سے بھاگ گیا اور جب تک وہ واپس نہیں آئے گا اپنے مالک کے پاس واپس نہیں آئے گا، اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ دوسرا میرے محبوب نے فرمایا، وہ عورت جس نے اپنے شوہر کی نافرمانی کی یہاں تک کہ لوٹ آئے۔ شوہر کی نافرمانی کر کے عورت اگر چلی گئی یا عورت نے اپنے شوہر کو ناراض کر دیا، کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اس عورت کی کوئی عبادت قبول نہیں، نہ اس کی نماز قبول، نہ اس کے کوئی اور عبادت قبول۔ فرمایا جب تک یہ اپنے شوہر کو راضی نہ کر لے، جب تک یہ اس کے پاس واپس لوٹ کر نہ آ جائے، میرے محبوب نے فرمایا اس کی کوئی عبادت، کوئی نماز قبول نہیں۔ یہ محبوب کا فرمان جو ہے موجم اوسط کے اندر جلد 2 صفحہ 393 پر حدیث پاک کا نمبر 3628 ہے۔ دیکھیے میرے مسلمان بھائی، میری مسلمان بہن، غور کیجئے ذرا کہ شوہر کی نافرمانی، شوہر کو ناراض کرنا، اللہ ناراض ہو جاتا ہے، اللہ اس عورت کی کوئی عبادت قبول ہی نہیں فرماتا۔ یہ میرے محبوب کا فرمان ہے۔ تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، 3 شخص ایسے ہیں جن کی نماز ان کے کانوں سے تجاوز نہیں کرتی، یعنی ان کی نماز ان کے کانوں سے اوپر تک نہیں جاتی۔ کیا مطلب کہ ان کی نماز قبول نہیں ہوتی؟ کون کون سے وہ 3 لوگ ہیں؟ پہلا میرے محبوب نے فرمایا، بھاگا ہوا غلام یہاں تک کہ لوٹ آئے۔ جب تک وہ بھاگا ہوا غلام واپس لوٹ کر نہیں آئے گا، تب تک وہ جو مرضی عبادت کرتا رہے، نماز پڑھتا رہے، جو بھی کرتا رہے، اس کی کوئی عبادت قبول نہیں۔ دوسرے نمبر پر میرے محبوب نے فرمایا، جو عورت اس حالت میں رات گزارے کہ اس کا شوہر اس پر ناراض ہو، ایسی عورت جس کا شوہر اس پر ناراض اور پھر وہ اپنے شوہر کو ناراض کر کے ساری رات نفل کیوں نہ پڑھتی رہے، میرے محبوب نے فرمایا اس کی کوئی عبادت قبول ہی نہیں۔ تیسرا بندہ میرے محبوب نے فرمایا، کسی قوم کا ایسا امام جسے وہ ناپسند کرتے ہوں، ایسا امام جسے لوگ ناپسند کرتے ہوں، اس کو امام نہ ٹھہرانا چاہتے ہوں، لیکن پھر بھی وہ امامت کرے، پھر بھی وہ نمازیں پڑھانے سے پیچھے نہ ہٹے، لوگوں کو پسند نہ ہو اس کا نماز پڑھانا، پھر بھی وہ نماز پڑھائے، تو میرے محبوب نے فرمایا اس کی بھی کوئی نماز قبول نہیں، اس کی بھی کوئی اور نیکی بھی قبول نہیں۔ کیونکہ لوگ اس کو پسند ہی نہیں کرتے، یہ تو خود بخود ایسے ہی نمازیں پڑھا رہا ہے۔ اب میرے محبوب نے فرمایا ایسا امام جو ہے اس کی بھی عبادت قبول نہیں، اس کی نماز اس کے کانوں سے اوپر تجاوز نہیں کرے گی۔ میرے محبوب کا یہ فرمان ترمذی شریف کے اندر موجود ہے، ترمذی شریف کے اندر حدیث پاک کا نمبر 360 ہے۔ ایک اور میرے محبوب کا فرمان سنتے جائیے، کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس بھاگے ہوئے غلام کو موت آ جائے
وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ اللہ اکبر۔ بھاگا ہوا غلام، اگر اس کو موت آ گئی، موت بھی کیسے آئی؟ میرے محبوب نے فرمایا اگر وہ اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے، اپنے مالک سے بھاگا ہوا تھا لیکن جہاد میں شامل ہو گیا، اب وہ اللہ کی راہ میں لڑنے لگ گیا، لڑتے لڑتے وہ قتل ہو گیا، مارا گیا، تو یہ تو مرا ہے رب کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے۔ تو محبوب نے فرمایا یہ بندہ جو ہے، یہ غلام جو ہے، اس کو اللہ جہنم میں داخل فرمائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اپنے مالک سے بھاگا ہوا تھا۔ یہ بھی میرے محبوب کا فرمان معجم اوسط کے اندر جز 6 صفحہ 408 پر حدیث پاک کا نمبر 9232 ہے۔ ایک اور میرے محبوب کا فرمان سنتے جائیے، کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، اللہ تعالیٰ 3 افراد کی نہ تو کوئی نماز قبول فرماتا ہے، نہ ہی ان کی کوئی نیکی آسمان کی طرف بلند ہوتی ہے۔ یہ جو بھی کرتے رہیں، نماز پڑھتے رہیں گے تو کوئی نماز قبول نہیں ہوگی، اور نیکیاں کرتے رہیں گے تو کوئی بھی نیکی ان کی قبول نہیں ہوگی۔ کون کون سے وہ 3 افراد ہیں؟ میرے محبوب نے فرمایا پہلا بندہ جو نشے میں مدہوش ہو، جب تک وہ نشے میں مدہوش ہے، نشہ نہیں چھوڑتا، نشے میں ہی ہر وقت دھت رہتا ہے۔ اے میرے مسلمان بھائی، نشہ کرنے والے دیکھ لے ذرا، شراب کا نشہ ہو یا کوئی اور نشہ ہو، شراب پینے والے بھی سوچ لیں، دیکھ لیں کہ کوئی ان کی نیکی قبول نہیں جب تک وہ نشے میں مدہوش ہیں۔ میرے محبوب نے فرمایا جہاں تک کہ وہ ہوش میں آ جائیں، جب تک وہ ہوش میں نہ آئیں جو مرضی کرتے رہیں، ان کی کوئی نیکی، کوئی نماز ان کی قبول نہیں۔ دوسرے نمبر پر میرے محبوب نے فرمایا ایسی عورت جس کا شوہر اس پر ناراض ہو، اگر عورت کا شوہر اس پر ناراض ہو گیا تو اس کی کوئی نماز، کوئی نیکی اس کی رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ میری مسلمان ماں بہن ذرا غور کیجئے، توجہ کیجئے، ذرا دیکھیے، ذرا آج چھوٹی چھوٹی سی بات پر ہم میری مسلمان مائیں بہنیں اپنے شوہر کو ناراض کر بیٹھتی ہیں۔ یہ شوہر کو ناراض کیا تو رب ناراض ہو جاتا ہے، اللہ پھر اس کی نماز بھی قبول نہیں کرتا، کوئی نیکی بھی قبول نہیں فرماتا۔ اس لیے سوچئے، دیکھیے، غور کیجئے ذرا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنی انا میں خالق و مالک کو بھی ناراض کر بیٹھو اور شوہر کو بھی ناراض کر بیٹھو۔ تیسرا بندہ میرے محبوب نے فرمایا بھاگا ہوا غلام یہاں تک کہ واپس لوٹ کر اپنے ہاتھ اپنے مالکوں کے ہاتھ میں دے دے۔ جب تک وہ اپنا ہاتھ اپنے مالک کے ہاتھ میں واپس آ کر نہیں دے گا، اس کی بھی کوئی نماز قبول نہیں ہوگی، نہ ہی اس کی کوئی نیکی آسمان کی طرف بلند ہوگی، یعنی کہ کوئی نیکی بھی اس کی قبول نہیں ہوگی اور نماز بھی اس کی کوئی قبول نہیں ہوگی۔ میرے محبوب کا یہ فرمان بھی معجم اوسط کے اندر ہے، حدیث پاک کا نمبر ہے 9231۔ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ جب یہ فرما رہے تھے تو ایک اور فرمان جاری ہوا۔ میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے ساتھ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کلام تک نہیں کرے گا، ان کے اتنا ناراض ہو جائے گا رب ان سے، اتنا ناراض ہوگا اللہ ان سے کہ ان کے ساتھ کلام تک نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ، بغیر کلام کیے، بغیر ان کا حساب کتاب لیے ان کو جہنم میں اللہ داخل کر دے گا، جہنم کی آگ میں ان کو ڈال دے گا، ان پر عذاب نازل کر دیا جائے گا۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے 3 شخص ایسے ہیں جن سے کوئی سوال نہ ہوگا، قیامت کے دن اللہ کوئی سوال نہیں کرے گا، بغیر حساب کے، بغیر کتاب کے، کوئی حساب کیے بغیر اللہ ان کو جہنم کی آگ میں ڈال دے گا۔ وہ کون سے شخص؟ پہلا شخص میرے محبوب نے فرمایا وہ شخص جو جماعت سے علیحدہ ہوا اور اپنے امام کی نافرمانی کی، جماعت سے علیحدہ ہوا، اپنے امام کی نافرمانی کی، وہ شخص بغیر حساب کے اللہ اس کو جہنم کی آگ میں ڈال دے گا۔ پیچھے حدیث پاک گزری وہ امام جس کو لوگ نہ پسند کرتے ہوں وہ نماز پڑھائے تو اس کی نماز قبول نہیں۔ اب ادھر دیکھیے یہ شخص، وہ شخص میرے محبوب نے فرمایا وہ شخص
جو جماعت سے علیحدہ ہوا اور اپنے امام کی نافرمانی کی، اللہ بغیر حساب کے، کوئی اس سے سوال نہیں پوچھا جائے گا، بغیر حساب کے اللہ اس کو جہنم کی آگ میں ڈال دے گا۔ اللہ اکبر۔ دوسرا بندہ وہ، میرے محبوب نے فرمایا، وہ غلام جو اپنے آقا سے بھاگ کر مر گیا تو وہ نافرمان ہو کر مرا، نافرمانی میں جب مرا، بھاگا ہوا مر گیا تو اس سے بھی اللہ کوئی سوال نہیں فرمائے گا، سیدھا اس کو جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ تیسرے نمبر پر غور کیجئے، توجہ کیجئے، تیسرے نمبر پر میرے محبوب نے فرمایا، جس عورت کا شوہر اس کے پاس موجود نہ تھا اور اس کے شوہر نے اس کی ضروریات دنیا پوری کی، جو اس کو ضرورت تھی، نان نفقہ، کپڑا وغیرہ، کھانے وغیرہ کی چیزیں پوری کی، پھر بھی عورت نے اس کے بعد اس سے خیانت کی۔ امام حاکم علیہ الرحمہ مستدرک حاکم کے اندر یہی روایت نقل فرماتے ہیں۔ مستدرک حاکم کے اندر حدیث پاک کا نمبر ہے 419، جلد 1 صفحہ 323 پر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ صحیح ابن حبان کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ صحیح ابن حبان کے اندر حدیث پاک کا نمبر ہے 4541۔ میرے محبوب نے فرمایا، وہ عورت جس کا شوہر باہر گیا ہوا ہو، پاس نہ ہو موجود اس کے، وہ اس کی ضروریات دنیا پورا کرتا ہو، لیکن وہ اس کے بعد اس سے خیانت کرے۔ خیانت کیا خیانت ہے؟ ایک تو خیانت ہے کہ کسی غیر مرد کے ساتھ، اجنبی مرد کے ساتھ ایسا تعلق قائم کرے جو بالکل سراسر گناہ ہے، وہ تو ہے ہی۔ اس سے آگے سنیے ذرا، میرے محبوب نے کیا فرمایا؟ فرمایا، اس عورت نے اپنے شوہر کے بعد اجنبی مردوں کے لیے زیب و زینت اختیار کی۔ وہ عورت جس کا شوہر باہر گیا ہوا اور وہ اپنی عورت کو خرچہ بھیجتا ہو، ساری ضروریات پورا کرتا ہو، اور وہ عورت پھر اپنے مرد کی، اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں بن سنور کے دوسرے لوگوں کے سامنے جائے گی، تو ایسی عورت کو اللہ قیامت کے دن اس سے کوئی سوال نہیں ہوگا، سیدھا جہنم میں داخل فرما دے گا، اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ میں ڈال دے گا۔ دیکھیے میری مسلمان مائیں بہنیں، ذرا غور کیجئے، شوہر باہر گئے ہوتے ہیں، بن سمر کے ولیمے پہ جاتی ہیں، کیوں؟ لوگ دوسرے دیکھیں۔ بن سمر کے پارکوں میں جاتی ہیں، بن سمر کے بازاروں میں جاتی ہیں۔ سن لیں، غور کر لیں، میرے محبوب نے فرما دیا، اللہ ان سے کوئی سوال نہیں کرے گا، بغیر سوال کیے، بغیر کوئی بات سنے اللہ جہنم کی آگ میں ڈال دے گا۔ آگے اپنی مرضی ہے، خود جو مرضی کر لیں، اور اللہ پھر ایسی عورت کی کوئی نماز بھی قبول نہیں کرے گا۔ یہی باب چل رہا ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا، ایسی عورت کی نہ کوئی نماز قبول ہوگی، نہ کوئی نیکی قبول ہوگی۔ ارے دیکھیے، ذرا غور کیجئے میری مائیں بہنیں، کہ کہیں آج ہم بھی اس گناہ میں تو نہیں شامل؟ اگر جانے انجانے میں ہم ایسا کر بیٹھیں، میری مائیں بہنیں ایسا کر بیٹھی ہیں کہ شوہر کی غیر موجودگی میں بن سنور کر، زیب و زینت بنا کر غیر مردوں کے سامنے گئی ہیں، تو توبہ کر لیجئے، میرا مالک ہے وہ معاف کرنے والا ہے۔ مالک کی بارگاہ میں گڑ گڑائیے، توبہ کر لیجئے، اللہ سارے گناہ بھی معاف کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ پھر اپنا پیارا بھی بنا لے گا، اللہ پھر پیار بھی کرنے لگ جائے گا، اللہ پھر اپنا برگزیدہ بندہ بھی بنا لے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے توبہ جو کر لی، کیونکہ یہ رب کی بارگاہ میں اپنے گناہوں پر شرمندہ جو ہو گیا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو پیارے محبوب کے سکھائے ہوئے دین کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم سب کو دین سیکھنے کی توفیق اور شوق اور جذبہ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔